جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے امام غم مظلوم کربلا میں۔ مرثیہ سماعت فرما رہے تھے، اپنے مخصوص انداز میں پیش کر رہے تھے رونق علی صاحب جو دہلی سے تشریف لائے تھے۔ آئیے حضرات، عزت مآب علی جناب نصیر الحسن صاحب قبلہ سے، علی جناب مولانا نصیر الحسن صاحب قبلہ سے منتمس ہوں کہ وہ منبر رسول پہ جلوہ فروز ہوں اور فضائل و مصائب سے آپ حضرات کو مشرف کریں۔ آپ حضرات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مقتدانا و ہادینا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ خستگی آپ کی آنکھوں سے نمایاں ہے۔ صبح سے مسلسل مجالس اور عزائے حسین برپا کیے ہوئے اب تک شہزادی کو آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ خدا بند عالم ان تمام مومنین کی حاجات شرعی کو پوری فرمائے کہ جو فرش عزائے شہدائے کربلا علیہ السلام کا اہتمام کرتے ہیں اور اس پہ شرکت کرتے ہیں۔ معبود ان تمام نوجوانوں کی دلی حاجتوں کو جلد از جلد بر لائے جنہوں نے اس عزاداری کا اہتمام کیا ہے۔ پروردگار دور دراز سے آئے ہوئی ہماری محترم خواتین کی گودیوں کو آباد رکھے، ان کے سروں پر ان کے وارثوں کا سایہ برقرار رکھے، انہیں صحت اور سلامتی عنایت فرمائے تاکہ ان کی آغوش مقدس میں تربیت پانے والے بچے پل بڑھ کر جب عالم شہود میں آئیں تو دل میں عشق اہل بیت ہو، زبان پر علی علی کا نعرہ نکلے۔ پروردگار ان تمام حضرات کو جو کسی بھی اعتبار سے عزاداری حسین علیہ السلام کا اہتمام کرتے ہیں، ان سب کی اس عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ معبود ہم گناہگار ہیں،
ہمیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ جو حق عزاداری ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، مگر پروردگار تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، تو کریم ہے، تیری بارگاہ میں صرف دستے دعا بلند کر سکتے ہیں اور تجھ سے ملتجی ہو سکتے ہیں کہ تو ہماری ان تمام کوتاہیوں کو بحل فرما دے۔ آئیے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ یہ سچ ہے کہ سننے آپ کسی اور کو آئے تھے، سننا کسی اور کو پڑھ رہا ہے، تو ایسے عالم میں استجابی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور سننے کے پہلے کچھ دیر تک متحیرانہ انداز میں لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ارے جس منبر پر کوئی دوسرے چہرے کو دیکھنے کے لیے ہم آئے تھے وہاں کوئی اور نظر آ رہا ہے، مگر اس تصور کو آپ صرف اس جملے کے ذریعے نکال دیں کہ اس کے پہلے جو آنے والے تھے وہ بھی ذکر اہل بیت کے لیے آنے والے تھے، جسے یہ موقع ملا ہے وہ بھی اہل بیت کے تذکرے کے لیے ہی آیا ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قومیں پائی جاتی ہیں ان میں آپس میں اختلافات کا امکان ہے، افتراقات کا امکان ہے، دوریوں کا امکان ہے، مگر حسینیت کے دائرے میں جب انسان آ جاتا ہے تو یہاں کوئی اجنبیت نہیں رہ جاتی۔ جس گوشے میں دنیا کے آپ جائیں، ایک عزادار دوسرے عزادار سے جب ملتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے پردیس میں رہ کر ہم اپنے سگے بھائی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جب تک انسان کو فرش عزائے حسین پر شرکت کا موقع دستیاب نہیں ہو جاتا، انسان ماہیے بے آب کی طرح مچلتا رہتا ہے، مگر جیسے ہی سایہ فرش عزا میسر آ جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، قلب کو اطمینان مل جاتا ہے، روح کو شادمانی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ذکر اہل بیت نہ ہو تو نہ انسان دنیا کا رہ جاتا نہ انسان آخرت کا رہ جاتا۔ اگر یقین چاہے تو آپ تلاش کریں اور کہیں اور نہ جائیں، اسی کربلا کے حدود میں آئیں اور آ کر دیکھیں۔ ایک طرف لشکر، رعایا، فوج، کثرت، اسلحے، تیر، تبر، نیزہ، ڈھال، شان، شوکت، اقتدار، مال، زر، ثروت، سب کچھ ہونے کے بعد بھی بے چینی، اضطراب، شادمندگی، اور دوسری طرف کل 72 افراد جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، کچھ نہ مال و اسباب ہے نہ جاؤ حشمت و اقتدار ہے، خیمے نصب کر دیے اور ان خیموں کے اندر بیٹھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ ان کی کیفیت دیکھیں کتنا اطمینان ہے۔ خدا کی قسم ان خیموں میں بیٹھنے والوں کے دلوں میں کتنا اطمینان قلبی پایا جا رہا ہے۔ جدھر سب کچھ ہے ادھر اضطرابی کیفیت ہے، اور جہاں کچھ نہیں ہے وہاں اطمینان قلب کا یہ عالم ہے کہ حسین چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ حسین شمع گل کر کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ فقط یہی نہیں کہا زہرا کے لال نے کہ چلے جاؤ، بلکہ حجت تمام کر دی، تم ہمارے ساتھ آئے ہو جنت کی طلب کے لیے تو صحیح کہ میں تمہاری جنتوں کی ضمانت لے لیتا ہوں، اب تو چلے جاؤ، اب تو چلے جاؤ۔ مگر آنے والوں نے ایک جملہ کہا، مولا مر تو سکتے ہیں مگر آپ کے قدموں کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے۔ اگر اجازت مل جائے اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ کر ابھی آپ کے قدموں پر قربان کر دے، مگر جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا آپ کے قدموں سے دوری میں بھی کوئی جنت ہے؟ سارا پردے پر محمد کیا آپ سے دوری میں بھی کوئی جنت ہے؟ کیا آپ سے بچھڑ جانے میں بھی جنت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ مولا جنت ہے ہی آپ کے قدموں میں وابستگی کا نام۔ آپ کے قدموں میں رہ کر انسان جنت حاصل کر سکتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب آپ سوچیں وہ بڑی عجیب و غریب دنیا ہے۔ میں یہ صرف تمہیدی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ جانے والے چلے گئے، مگر مجھے یقین ہے
کہ جب ان کا ضمیر بیدار ہو جائے گا، مقدر جاگ جائے گا، تو وہ فرش عزا کی دوری پر محرومی کا یقین کر کے عزائے حسین پر آئیں گے. مجھے یقین ہے تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. اور سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی کی ہے تو وہ ناظم مجالس کی. لہذا میں بادشاہ راہیب صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلدی سے خود بھی آ جائیں اور اپنے ساتھ تمام دوستوں کو لے کر آئیں تاکہ میں گفتگو کا آغاز کر سکوں. میں ابھی تمہیدی منزل میں چل رہا ہوں، ابھی میں نے مجلس شروع نہیں کی ہے. میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے دنیا میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر حسین نہیں ہے. توجہ فرمائیے، اگر حسین سے نسبت نہیں، اگر حسین سے رشتہ نہیں، اگر حسین سے لگاؤ نہیں، اگر اہل بیت کے دامن سے وابستگی نہیں، تو یقین مانیے دنیا میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جو کچھ نہیں ہے وہ بھی حسین کے دروازے پہ آتا ہے تو اتنا محترم ہو جاتا ہے. ساری زندگی فوج یزید کی افسری پانے والا اتنا محترم نہ ہوا جو ایک صبح عاشورہ حسین کے قدموں میں آتا. جو فرمایا تھا وہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. میں آپ غور فرمائیں، کیا نہیں تھا ہر کے پاس؟ لشکر یزید کا افسر، کمانڈر چیف، مگر لمحات میں ٹھکرا کر در حسین پر آیا. در حسین پر آیا. میں ایک جملہ دے دوں، یاد رکھیے، تاریخ سے پوچھئے، جب تک ادھر تھا لعنت اللہ، ہاں توجہ، جب تک ادھر تھا لعنت اللہ، مگر ادھر آنے کے بعد حر نہ رضی اللہ بنا نہ رحمت اللہ بنا، حر کو حسین علیہ السلام. ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے گا، میں جملہ مکمل ہونے دیے. حر کو حسین نے علیہ السلام بنایا. علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ رحمتوں کا حصول کر لینا اور ہے، رضائے پروردگار حاصل کر لینا اور ہے. مگر جسے حسین سے علیہ السلام کا تمغہ مل جائے، علی 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 علی. خدا سلامت رکھے علی علی کی آوازیں بلند کرنے والوں کو. ابھی تو مجلس شروع بھی نہیں ہوئی اور یہ کیفیت ہے. میں بادشاہ بھائی شاید آپ کو یاد ہوگا پرانا عزا خانہ تھا. جیو بھائی یہ شبیداری جو حیثی کی تاریخی شبیداری ہے اس میں پورے 25 برس کے پہلے میں آیا تھا اور میں نے مجلس پڑھی تھی. اور آج سلور جبلی ہے تو ظاہر ہے کہ داد و تحسین بھی سلور جبلی کے اعتبار سے ہونی چاہیے. توجہ فرمائیے گا. عزیزان گرامی یاد رکھیں حسین سے نسبت ہے تو انسان کامیاب ہے اور اگر حسین سے دور ہے تو کسی کے حصے میں کچھ آتا نہیں ہے, کہیں کا نہیں رہ جاتا.
میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا سے پوچھئے نصیر اعظمی کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں۔ لوگ بتائیں گے جانتے ہیں۔ کیا آپ کس بنیاد پر جانتے ہو؟ ان کے پاس کتنے مکان ہیں؟ نہیں جانتے۔ کتنے پیسے ہیں؟ نہیں جانتے۔ کتنے بچے ہیں؟ نہیں جانتے۔ گھر کہاں ہے؟ نہیں جانتے۔ پھر بھی جانتے ہیں۔ اور توجہ فرمائیے گا، پھر بھی جانتے۔ کیوں جانتے ہیں آبادی؟ ہم تو بس اس لیے جانتے ہیں کہ وہ حسین کے شاعر ہیں، مولا کے ذاکر ہیں۔ اب سمجھا؟ یعنی اگر انسان اہل بیت کے در سے وابستہ نہ ہو تو اس کی کوئی شناخت نہیں رہتی۔ ارے زمین کی بات نہیں کرتا، زمین تو زمین ہے، آسمان والوں کی بھی کوئی پہچان نہیں ہے اگر حسین سے دور ہو جائے۔ نہیں میری بات مکمل ہونے دیجیے، دلیل دو۔ پورے مجمع سے میرا ایک سوال ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرا سوال ہے، سوچ کے بتائیے گا، آپ سب فطرس کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں سے متوجہ ہو جائیے، بالکل فطرس کو جانتے ہیں؟ ساری گردنیں ہل رہی ہیں۔ جو نہ جانتا ہو وہ خاموش ہے، مگر جو جانتا ہے اسے بولنا چاہیے۔ فطرس کو جانتے ہیں آپ؟ فطرس کے باپ کا کیا نام ہے؟ حسب نسب کیا ہے؟ شجرہ کیا ہے؟ گھر کہاں ہے؟ قبیلہ، خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقارب، کتنا پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟ توجہ، سب خاموش۔ ابھی تو 100% آواز آ رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اب میں نے جو اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو پورے مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ ہم نے کہا پھر جانتے کیسے ہو؟ کہا ہم بس ایک نسبت سے جانتے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ۔ ہم نے کہا فطرس تو ہی بتا۔ ہم نے پورے مجمع سے سوال کر لیا، یہ سب تجھے جانتے تو ہیں مگر تیرے بارے میں انہیں کچھ پتا نہیں، تو تو بتا کہ یہ تجھے کیوں جانتے ہیں؟ فطرس آواز دے گا، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ایک بار عقیدت کے ساتھ حسین کے گہوارے سے توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، حسین کے گہوارے سے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک بار عقیدت کے ساتھ گہوارہ حسین سے اپنے آپ کو مس کر لیا تھا تو اس نسبت سے ساری کائنات مجھے آج تک پہچانتی ہے۔ پہچان لیا آپ نے؟ دوسری منزل یہ بتائیے، پورے مجمع سے میرا سوال، راہب کا نام سنا ہے آپ نے؟ سب نے سنا ہے؟ اس کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ نہیں پتا۔ اس کے آبا و اجداد کون تھے؟ نہیں پتا۔ اس کا خاندان حسب نسب کچھ پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا، سب خاموش۔ ہم نے کہا کیوں خاموش ہے؟ راہب آباد دے گا، میرا تو وجود ہی مٹ چکا تھا۔ ہاں توجہ فرمائیے۔ ارے بھائی، انسان کا وجود اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا وارث ہو۔ اگر وارث نہ ہو تو چیزوں کا وجود مٹ جاتا ہے، اگر وارث نہ ہو تو اشیاء کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ وجود دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی وارث موجود ہے۔ آج ساری کائنات میں نماز قائم ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عزاداری ہے، مجلس و ماتم ہے، تو ماننا پڑے گا آج بھی کوئی نہ کوئی اس کائنات کا وارث ہے۔ توجہ فرمائے نا محترم، ہے نا کوئی وارث؟ وارث نہیں ہوتا تو چیزیں مٹ جاتی ہیں۔ راہب آواز دے گا، ہمارا وجود صرف اس لیے ہے کہ ہم صاحب اولاد بنے حسین کے کرم سے، حسین کے کرم سے۔ چلیے گفتگو کو اور تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے۔
آ چکا ہے مجمع، تھوڑے سے رہ گئے ابھی، وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سنیں آپ، میں بہت عمدہ شاعری کر رہے تھے محترم جناب فخری میں رکھی، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، بہت اچھی شاعری کر رہے تھے اور آپ واقعی بڑے وجد میں سن رہے تھے۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اپنے، سنیے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سب خاموش ہیں، انہیں تو بڑی داد دے رہے تھے آپ، اب کوئی نہیں بول رہا ہے۔ کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ؟ کیوں خاموش ہیں؟ یہ مصرے اچھے نہیں ہیں؟ بہت اچھے ہیں، جزاک اللہ۔ یہ ہے حیثی کی معیار سماعت۔ ہاں، اتنا جگرا تو آج بھی پایا جاتا ہے، بہت اچھے ہیں مگر آپ کے نہیں ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بہت اچھے ہیں مگر آپ کے نہیں ہیں۔ اچھا میرے نہیں ہیں تو کس کے؟ یہ تھا پورا مجمع بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے ربائی بھی سنی، ربائی سے بھی واقف، ربائی کے کہنے والے شاعر سے بھی واقف، دونوں سے واقفیت ہے آپ کو۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ ربائی خواجہ صاحب کی ہے؟ ہاں، ہندوستان میں بھی پڑھی جاتی ہے، پاکستان میں بھی پڑھی جاتی ہے، امریکہ، لندن، چین، جاپان، کائنات کے گوشے گوشے میں پڑھی جاتی ہے، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ جہاں جہاں پڑھی جاتی ہے، ہر ملک کے ہر عزادار سے میرا سوال ہے، یہ ربائی کس کی؟ سب کہیں گے خواجہ صاحب کی۔ اب میں پلٹ کے پوچھتا ہوں، خواجہ صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ توجہ فرمائیے گا جاوید بھائی، انشاءاللہ خوش ہو گیا خواجہ صاحب۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ ربائی بڑی پختہ ہے، بڑی معتبر ہے، لگتا ہے کہ کسی قادر الکلام شاعر کی یہ ربائی ہے، تو اتنا معتبر اور اتنا پختہ شاعر کیا زندگی میں یہ 4 مصروں ہی کا شاعر تھا؟ دیکھیے آگے میں منزل پر، زندگی میں اتنا قادر الکلام شاعر کیا اس نے صرف 4 مصرے کہے؟ کبھی اور کچھ نہیں کہا؟ کچھ کہا کہ نہیں کہا؟ خواجہ صاحب نے زندگی میں یہ 4 مصرے کہے یا اور بھی کہے شعر؟ تو معلوم ہو صاحبان علم آباد دیں گے، نہیں صاحب پورا دیوان موجود ہے ان کا، صاحب دیوان شاعر۔ تو جو صاحب دیوان شاعر ہے اس کا کوئی اور شعر کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ توجہ فرمائیے گا، اس کا کوئی اور شعر لوگوں کو کیوں نہیں یاد ہے؟ جس سے پوچھو یہی ربائی، مرثیہ پڑھنے والے یہی ربائی، شاعر یہی ربائی، ذاکر یہی ربائی، خطیب یہی ربائی، نوحہ پڑھنے والے یہی ربائی، تو کائنات میں ہر طرف سے یہی ربائی پڑھی جا رہی ہے اور آواز آ رہی ہے۔ کوئی اور شعر کیوں نہیں پڑھا؟ کوئی اور شعر کیوں نہیں یاد ہوا؟ معلوم ہوا بات صرف اتنی سی ہے، شعر تو انہوں نے ہزاروں کہے مگر یہ 4 مصرے جبین عقیدت سے خواجہ صاحب نے دہلیز حسینیت پر اس طرح سے رکھا کہ خواجہ نے 4 مصروں کو دہلیز امامت پر رکھا، حسین نے فوراً خواجہ کا بازو تھام کے پوری کائنات میں اتنا مشہور کر دیا۔ حیدری زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ حیدری، یہ 4 مصرے اتنی عقیدت کے ساتھ دہلیز امامت پہ رکھے کہ حسین نے کہا اچھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، تم نے عقیدت کی جبین ہماری دہلیز پر جھکایا تو ہم اب تمہیں اتنی بلندی عطا کر دیں گے کہ ساری کائنات تاحش تمہیں سلامی پیش کرے گی۔ اب سمجھ میں آئی بات، اگر انسان حسین سے نسبت حاصل کر لے، حسین سے نسبت میں آ گیا تبھی ختم کر دی، اگر انسان حسین سے نسبت حاصل کر لے تو اتنا مالا مال ہو جاتا ہے، دولت اسے سلامی دیتی ہے،
जाहो हशमत उसे सलामी देता है, इख्तिदार व मनसब उसे सलामी देता है, कायनात की हर मखलूक उसे सलामी पेश करती है। अब आप मुझे बताएं, अगर एक हुसैन से मजबूत हो मंसूब हो जाए तो इतना साहिब मनसब और साहिब इज्जत बन जाए इंसान, तो वो जिनकी निस्बत मोहम्मद से भी हो, अली से भी हो, हसन से भी हो, फातिमा से भी हो, हुसैन से भी हो, वो कितने मोहतरम होंगे। सलावत पढ़ दो पर मोहम्मद, वो कितने मोहतरम हो जाएंगे, वो कितने मोहतरम होंगे जिनकी निस्बत तमाम मासूमीन से हो जाए। बस एक हुसैन से निस्बत पर सारी कायनात ख्वाजा को सलामी पेश करे, तो वो कितने मंसूब मोहतरम होंगे कि जिनकी निस्बत मासूमीन से हो। शायद यही वजह थी, मैं आया अब मौजूद की तरफ, शायद यही वजह थी कि हुजूर ने इस दुनिया से जाते जाते इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह बैतती व अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। देखो मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब, एक इतरत। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे, लन तज़िल्लू बादी, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे, भटकोगे नहीं, कभी भटकने का कोई इम्कान नहीं है। मगर कब? जब इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, जब तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे, यानी तुम कुरान से भी वाबस्ता रहोगे और अहले बैत से भी वाबस्ता रहोगे, तभी भटकने का इम्कान नहीं है, वरना गुमराही ही गुमराही है। बहक जाने का 100% इम्कान है, मगर इंसान गुमराही से कब बचेगा? उस वक्त बचेगा कि जब दोनों का दामन अपने हाथों से थाम ले, दोनों का दामन। अब उनको क्या किया जाए? जो मुसलसल ये दावा पेश कर रहे हैं हमारे लिए एक काफ़ी है, हमारे लिए एक काफ़ी है, और आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों दावा कर रहे हैं हमारे लिए एक काफ़ी है, इनको क्या ज़रूरत है दावा करने की कि एक काफ़ी है। नहीं, आप यकीन माने, खुश होना चाहिए आपको। ये एक के काफ़ी होने का ऐलान नहीं कर रहे हैं, ये अपनी गुमराही का इश्तिहार कर रहे हैं, ये अपनी गुमराही का इश्तिहार कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि सरकार ने फरमाया, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी, जब तक तुम दोनों से वाबस्ता रहोगे गुमराही का इम्कान नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में से अगर कोई एक भी हाथ से छूटा तो गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे। लिहाजा दोनों से वाबस्तगी जरूरी है। अब खुदा का शुक्र है, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, कोई मुतालबा नहीं कि कौन क्या कहता है, हम तो अपनी बात करते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, सरकार खत्मी मर्तबत के बाद 2 तर्जमे आए जीरो भाई, 2 तर्जमे। एक गरोह ने आबादी इन्हीं तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतती अहल बैती, एक लगा हुजूर ने फरमाया कि हम तुम्हारे दरमियान किताब और अहल बैत छोड़ के जा रहे हैं, और एक आवाज आई सरकार ने फरमाया हम तुम्हारे दरमियान किताब और सुन्नत छोड़ के जा रहे हैं। देखिए ये तो जो तर्जमे आए, दोनों तर्जमे। रईसुल वाइज़ीन ने मुद्दतों यहाँ खिताबत की है, तो मैं आपके मेयारे समाज से वाकिफ हूँ, मगर ये जो नई नस्ल है, थोड़ी देर मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जुहात मेरी तरफ रहे, मैं मौजू का हक अदा कर दूँ और फिर आऊंगा उसी मंजिल तक जो आप सुनना चाहते हैं। मौजू का हक अदा करना जरूरी है। सुने आप, सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब और इतरात। मगर एक आवाज आई, हुजूर ने फरमाया किताब और सुन्नत। खुदा का शुक्र है हम अहले बैत के मानने वाले इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं। हम झगड़ा चाहते ही नहीं, हम फसाद चाहते ही नहीं। क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है? हमने कहा किताब और इतरात पहले लफ्जी तर्जमा हो जाए। इन्नी तारिकुन, मैं तर्क करके जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ, फीकुम, तुम में, अस्सकलैन, 2 बराबर की चीजें, 2 वजनी चीजें, 2 गिरा बहा चीजें, 2 इक्वल चीजें, 2 एक जैसी चीजें। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम दोनों से मुतमस्सिक रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। अब इसमें कौन सी लफ्ज है जिसका तर्जमा कर दिया सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ? कुरान का तर्जमा है सुन्नत, इतरत का तर्जमा है सुन्नत, अहले बैती का तर्जमा है सुन्नत। कैसे तर्जमा कर दिया? सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। मगर ठीक है, हम इख्तिलाफ नहीं करते। आपने कहा सुन्नत छोड़ के जा रहे, हम तो हमेशा से आपकी इज्जत करते चले आए। हम ठहरे छोटे भाई, आप ठहरे बड़े भाई।
تو ہمیں احترام تو کرنا ہے آپ کا. آپ نے کہہ دیا سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو چلیے تھوڑی دیر کے لیے اسی موضوع پر رکتے ہیں. جو ترجمہ آپ نے کہا ہم اس کو لینے کو تیار ہیں. آپ نے فرمایا, حضور نے کہا ہم قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو بھائی قرآن تو سمجھ میں آتا ہے, یہ حضور سنت کون سی چھوڑ کے گئے ہیں اس کو تو سمجھنا پڑے گا, اسے تو دریافت کرنا پڑے گا. یہ سنت ہے کیا شے؟ سنت کہتے کسے؟ سنت کس بلا کا نام ہے؟ تو اب ہم نے جب تعریف معلوم کی اور ڈکشنریز کو تلاش کیا تو ہمیں ملا سنت کے مختلف مفاہیم ملے. سنت کا مطلب ہے سیرت, سنت کا مطلب ہے تینت, سنت کا مطلب ہے فطرت, سنت کا مطلب ہے جادہ, سنت کا مطلب ہے چہرہ, سنت کا مطلب ہے چہرہ. جہاں آپ ہیں میں وہیں آ کر گفتگو کر رہا ہوں. آپ نے کہا حضور نے قرآن بھی چھوڑا اور اپنی سنت بھی چھوڑا, تو اب قرآن تو ہے ہمارے پاس, ہم کو چاہیے حضور کی سنت. تو اب سنت کہاں ملے گی؟ تو سنت کا ترجمہ ہم نے تلاش کیا تو معلوم ہوا 5 ترجمے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی سنت وہی ملے گی جہاں حضور کی سیرت ہوگی, جہاں حضور کی دینت ہوگی, جہاں حضور کی طبیعت ہوگی, جہاں حضور کا راستہ ہوگا, جہاں حضور کا چہرہ. توجہ فرمائیے, توجہ فرمائیے. اب یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. میرے پاس صاحبان علم بیٹھے, وہ بزرگ چہرے میرے سامنے بیٹھے موجود ہے, میرے لیے باعث فخر ہے. حضور کا چہرہ, جہاں حضور کا چہرہ ہوگا وہاں حضور کی سنت ہوگی. ہمیں چاہیے سنت. آپ نے کہا ہم نے ایکسپٹ کر لیا, اب ہمیں حضور کی سنت دیجئے. آواز آئی سنت کا مطلب چہرہ. تو اب ہم کو صرف تاریخ میں یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ کس کا چہرہ حضور کا چہرہ ہے. توجہ توجہ توجہ. اب آئیے اس منزل پر, کس کا چہرہ حضور کا چہرہ ہے. تو دنیا ہم سے پوچھنا چاہے, آپ نہ بتا سکیے نہ بتائیے, ہم سے پوچھئے ہم بتائیں گے. آپ کو دیکھنا ہے کس کا چہرہ حضور کا چہرہ ہے. کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ غدیر کی دوپہر میں. میرے ساتھ حضور کا چہرہ چاہیے, کہاں دیکھنا ہے؟ غدیر کی دوپہر میں یا شب ہجرت کی تاریکی میں؟ آؤ ہم دکھاتے ہیں حضور کا چہرہ کہاں ہے. سرکار جا رہے ہیں ہجرت کر کے اور آواز دے رہے ہیں یا علی میں جا رہا ہوں, میرے بستر پہ تم سو جاؤ. علی سے حکم دے رہے ہیں میرے بستر پہ سو جاؤ. بستر کون سا؟ وہ بستر کہ جہاں تلواریں اوپی ہوئی ہیں, جہاں قاتل قتل کے در پہ ہیں, آج نبی کو قتل کر دیں گے. وہاں سے حضور جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے علی ہم جا رہے ہیں, ہمارے بستر پہ تم سو جاؤ. تو علی بن ابی طالب کو کہنا چاہیے تھا یا ولی اللہ نبی اللہ. یہ بھی کوئی انصاف ہوا؟ زندگی بھر ہم سینہ سپر رہے آپ کے اور آپ کی جان بچاتے رہے, اور اب آپ ہمیں تلواروں کے سائے میں سو کر ہماری جان خطرے میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو آپ کی جان کا تحفظ کیا, مگر نہیں, یاد رکھیے گا علی نے یہ نہیں کہا. علی وہ جو عابد شب زندہ دار, راتوں میں چاک چاک کے عبادتیں کرنے والا علی, کبھی سوتا نہیں تھا. اس علی سے نبی کہہ رہے سو جاؤ. علی کو کہنا چاہیے تھا یا نبی اللہ بڑی محنت سے کوئی ریکارڈ بنتا ہے. توجہ فرمائیے گا, بیدار رہیے گا. میں اس پس منظر میں جو باتیں آپ تک پہنچاؤں گا مجھے یقین ہے کہ میں آپ سے دعائیں بھی حاصل کر لوں گا اور داد بھی لے لوں گا. سنیے, علی سو جاؤ. تو علی کو کہنا چاہیے تھا میں کیسے سو جاؤں؟ خطرات کے بستر سے آپ جا رہے ہیں, مجھے سونے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, علی کو کہنا چاہیے تھا میں نے زندگی کا ریکارڈ بڑی مشکل سے بچایا ہے اور آپ کہہ رہے سو جاؤ. نہیں, معاف فرمائیے گا, علی ہم جیسا ملا نہیں تھا, علی قوم کا مولا تھا. یہاں ہیلو حجت نہیں چلتی ہے بھائی. جو نبی نے کہہ دیا اسے مان لیا, جو نبی نے کہہ دیا اسے قبول کر لیا, ایکسپٹ کر لیا. لہذا میرا مولا بڑی خاموشی ہے. بس 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 بس. علی نے اگر سوال کیا تو ایک سوال. علی کہتے ہیں یا نبی اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سوال کیا نا علی نے, سوال کیا علی, میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ عجیب سوال ہے خدا کی قسم. دنیا اس سوال کی گہرائیوں میں اب تک ڈوبی نہیں, ورنہ آپ ڈوبے تو عرفان رسالت کے گوہرہائے آبدار ملتے ہیں. ڈوبیے تو خدا کی قسم. علی نے کیا کہا؟ یا نبی اللہ
کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ علی کی دہان سے نکلا ہوا کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ جبین حشر تک مسلسل ایک تحریر علی نے منعکس کر دی کائنات کی جبین پر کہ دیکھو یاد رکھو علی اس مرد مجاہد کو کہتے ہیں جو سوتا بھی ہے نبوت کو بچانے کے لیے، جاگتا بھی ہے نبوت کے تحفظ کے لیے، سوتا بھی ہے تو نبوت کو بچانے کے لیے۔ میں سو جاؤں گا آپ کی جان بچ جائے گی۔ نبی کریم نے آواز دی علی یہی مرضی الہی ہے، یہی ہے مشیت پروردگار۔ علی خاموشی سے آئے بستر پہ لیٹ گئے، بستر پہ علی لیٹے، چادر اوڑھ لی، چادر اوڑھ کر علی ابن ابی طالب بڑے سکون کے ساتھ سوئے۔ نوجوانوں علی سوئے بڑے اطمینان کے ساتھ۔ شب ہجرت سونے والا سو چکا، مورخین کی نیندیں آج تک حرام ہے۔ توجہ، یہ پریشان ہے صاحب کیسے سوئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ خطرات کا بستر، تلواریں اوپی ہوئی، جان کے دشمن مارنے کے در پہ، ایسے عالم میں آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی صاحب خوب بڑھا دیتے ہیں علی کے فضائل بیان کرتے کرتے، کیسے ممکن ہے؟ امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز، غلط، بالکل غلط، سو ہی نہیں سکتا کوئی ایسے خطرات کے بستر پہ۔ ہم نے کہا بے وقوفو تمہیں کیا پتا، جو سویا ہے خود اس سے پوچھ لو، وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ جیسے ہی نیند علی کو آج آئی، وہ تو خود اعلان کر رہا ہے کبھی ایسا نہیں سویا میں جیسے نیند آج کی رات آئی۔ تو علی تو سوئے، آپ پریشان ہیں، نہیں ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، سو ہی نہیں سکتے، کچھ تو بے چینی رہی ہوگی۔ ہاں سوتے نہ سوتے، توجہ، ہاں نہ سوتے علی، بے چین ہوتے اگر نبی نے بھی تمہاری طرح، علی نے بھی تمہاری طرح نبی کو اپنے جیسا سمجھا ہوتا۔ ہاں توجہ، توجہ فرمائیے گا، ذرا سا بیدار ہو جائیے اس منزل پر، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ نہ سوتے علی اگر علی نے بھی نبی کو تمہاری طرح اپنے جیسا سمجھا ہوتا۔ علی نے نبی کو جب بھی دیکھا نبوت کے آئینے میں دیکھا۔ ماں ینتقوں کا پہرا لگا ہوا ہے، لہذا نبی نے کیا کہا تھا؟ علی سو جاؤ، جب صبح ہوگی تو جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کر دینا۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہے، جن کی حوالتیں ہیں ان کے حوالے کر دینا، جن کی امانتیں ہیں صبح کو ان کے حوالے کر دینا۔ جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ علی صبح کو جن جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کر دینا، تو اب علی کو یقین ہے کہ جب تک صبح نہ ہوگی کوئی مائی کا لال علی کو قتل نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائے ذرا محترم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یقین ہے علی کو جب تک صبح نہیں ہوگی کسی میں دم نہیں ہے جو علی کو صبح سے پہلے قتل کر دے۔ لہذا بڑے اطمینان کے ساتھ آگے سو گئے علی بن ابی طالب، سو گئے بڑے اچھا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، ابھی آپ سن رہے تھے نا فخری صاحب سے ابو طالب کا سفر، تو پوری سفر کی رودات سنا کر سفر میں تشریف لے گئے۔ اب آپ سنیے ایک جملہ عظمت ابو طالب کے حوالے سے۔ نہیں، ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیسے سوئیں گے، امپاسبل، غلط، بالکل غلط، نیند تو آئی نہیں سکتی، نیند تو آئی نہیں سکتی۔ اچھا آپ کو کیا پتا، اگر علی زندگی میں پہلی بار بستر رسالت پر تلواروں کے سائے میں، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے، اب تک تو آپ کی آوازیں بلند ہو جانی چاہیے تھی، ذرا سماعتوں کو معراج کمال پر لائیے۔ کبھی نہ سوتے علی اگر تلواروں کے سائے میں بستر رسالت پر علی پہلی بار سو رہے ہوتے۔ سلام کرو تربیت ابو طالب کو، توجہ فرمائیے گا، سلام کرو تربیت ابو طالب کو۔ شیب ابو طالب میں علی کے بابا نے نبی کو ہٹا کے نبی کے بستر پر علی کو سلا کے شب ہجرت کے لیے تیار۔ صلوات پڑھنے پر محمد
حیدری اللہم صلی تیار کر رکھا تھا، آمادہ کر رکھا تھا ابو طالب نے. مشکل تو یہی ہے، وہ دنیا نبی کو کیا سمجھے گی جو آج تک ابو طالب کو نہ سمجھ سکی. اور اسی لیے بہت ہو گئی ایمان ابو طالب کی گفتگو. ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب. ایمان ابو طالب پہ بحث نہ کیا کرو، عرفان ابو طالب پہ بحث کرو. خدا کی قسم یہاں سے متوجہ ہو جائیے. ایمان ابو طالب کی گفتگو نہ کرو، عرفان ابو طالب کا. ابو طالب کا عرفان کس منزل معراج پر تھا. اللہ نے ساری کائنات کو، ہر مخلوق کو سائے والا بنایا، مگر حضور کی حیات طیبہ کو بے سائے والا. شیڈو نہیں ہے حضور کا، سایہ نہیں ہے سرکار کا، بغیر سائے والا. ساری دنیا پریشان تھی کہ اللہ نے ہر مخلوق کو سائے والا بنایا، مگر محمد کے جسم کو بے سایہ کیوں بنایا؟ یہ مسئلہ حل نہ ہوتا اگر بیچ میں سرکار ابو طالب کی ذات نہ ہوتی. سنیے ابو طالب کس منزل معراج پر فائز ہے. ابو طالب بتلاتے ہیں اللہ نے حضور کی ذات اقدس کو بے سائے والا اس لیے بنایا کہ سائے کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ سایہ کبھی جسم کے آگے ہوتا ہے. آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ دوستو، میرے نوجوانوں. سائے کا مزاج، شیڈو کا مزاج کیا ہے؟ جب انسان چلتا ہے تو شیڈو باڈی سے الگ ہو جاتی ہے نا. تو سائے کا مزاج یہ کہ سایہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کا سایہ بھی حضور کے آگے. توجہ توجہ توجہ. ابو طالب مسئلہ حل کر رہے ہیں. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کا سایہ بھی حضور کے آگے بڑھے، چاہے ایک لمحے کے لیے، چاہے 2 رکعت کے لیے. توجہ. اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ حضور کا سایہ بھی حضور کے آگے بڑھے. تو سوچنے کی بات ہے وہ خدا جو حضور کے سائے کو حضور کے آگے نہ دیکھ سکے، وہ کسی ہم سائے کو ہم سائے کو حضور کے آگے. اور دوسری منزل اب آ دیتے ہیں. سائے کا مزاج یہ ہے کہ سایہ کبھی دائنی طرف بڑھتا ہے، کبھی بائیں طرف، کبھی ادھر کبھی ادھر. یاد رکھیے حضور جب بھی چلا کرتے تھے تو تنہا نہیں چلتے تھے. کچھ پیارے پیارے حضور کے شہدائی، سرکار کے چاہنے والے، کچھ ادھر کچھ ادھر. حضور گھر سے نکلے نہیں کہ احترام کرنے والے دوڑ کے آگے نبی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، کچھ ادھر کچھ ادھر. سائے کا مزاج کیا؟ سایہ کبھی ادھر کبھی ادھر، سایہ کبھی ادھر. ابو طالب بتا رہے سنو، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کے سائے پر کسی صحابی کا پیر پڑے. آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ نوجوانوں. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کے سائے پر کسی صحابی کے قدم پڑے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں صحابہ اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور ہوتے ہیں. صحابہ وہ ہوتے ہیں جن کے قدم حضور کے سائے پر نہیں، اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن کے قدم دوش رسالت پر. توجہ فرمائے ذرا بہت. یاد رکھیے حضور کی عظمت، سرکار کی فضیلت ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی اگر ہم قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیں گے. اسی لیے سرکار نے کہا ہم دونوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری منزل میں آتا ہوں. وہ جو حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں ان معنوں میں انہوں نے حضور کو اب تک پہچانا ہی نہیں، معرفت حاصل نہیں کی سرکار کی. بس یہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ لیکن میں ایک بات کہہ دوں آپ کو، جب تک دنیا علی علی نہ کرے گی نبی نبی کہنے کا سلیقہ ہی نہیں آئے گا. اب اور فرمائیں، نبی نبی کہنے کا
سلیقہ نہیں آئے گا جب تک علی کو نہ پہچانو گے، علی کو نہ پہچانو گے۔ بھائی میری یہ آواز میڈیا کے ذریعے اس وقت جا رہی ہے پوری دنیا میں، میں جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے سے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ یاد رکھو، جب تک علی علی کرنا نہیں سیکھو گے، نبی نبی کرنا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ہی علی تک آؤ گے تب پتہ چلے گا کہ نبی کہتے کسے ہیں۔ ساری دنیا نبی کو اپنے جیسا کہہ رہی ہے، اپنے جیسا کہہ رہی ہے، اپنے جیسا کہہ رہی ہے، مگر وہ علی جسے قرآن نے نبی کے جیسا کہا، وہ علی جسے نبی نے اپنے جیسا کہا۔ او یار، توجہ 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 چاہتا ہوں میں اس وقت، اور بالکل دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ وہ علی جسے قرآن نے اپنے جیسا کہا، وہ علی جسے نبی نے اپنے جیسا کہا، میں آپ کو بتاؤں قرآن نے کب کہا؟ دلیل چاہیے آپ کو؟ قرآن مجید میں پروردگار آواز دیتا ہے وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ، اور ان سے آتے بِخَيْرٍ مِنْهَا اور مِثْلِهَا۔ اللہ اس وقت تک اپنے کسی ہادی کو واپس نہیں بلاتا جب تک بعد والے کو یا اس سے بہتر نہ بنا لے، یا بہتر نہ بنا لے، یا کم سے کم اس کے جیسا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا، قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے آپ بتائیے نبی کے بعد نبی کا حقیقی وارث کون بنا؟ نہیں لفظ بدل دوں، نبی کے بعد نبی کا حقیقی وارث کون ہے، کون بنا؟ نہیں۔ ارے بھائی لفظوں پہ غور کیا کیجئے، لفظ اردو کی ہے، اس میں آپ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کون بنا؟ نہیں، کون ہے؟ اس لیے کہ اگر بننے والوں کی فہرست آپ تلاش کریں گے تو بننے والے تو نبی کیا خدا بھی بن گئے۔ نہیں بنے، نہیں بنے، بنے کہ نہیں بنے؟ بنے، اور ایک دو نہیں کئی خدا بنے۔ پہلا خدا پھر نمرود، خدائی کا دعویٰ کیا کہ نہیں؟ دوسرا خدا فرعون، خدائی کا دعویٰ کیا کہ نہیں؟ تیسرا خدا شداد، خدائی کا دعویٰ کیا کہ نہیں؟ اور چوتھے خدا اللہ میاں۔ تو تین خدا بنے ہوئے، چوتھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور فرمائیے گا جناب محترم، تین خدا بنے ہوئے، چوتھا ہے۔ میں کہوں گا بنے ہوئوں کے لیے جو ہے اس سے سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تو خدا ہیں اور یہ بنے ہیں، اور یہ آپ کی جگہ آ کے بیٹھ گئے، آپ کی جگہ انہوں نے غصب کر لی، آپ کی جگہ آ کے یہ بیٹھ گئے۔ وہ مجھے اتنا بتلا دیجئے، آپ تو قادر مطلق تھے، ان کا تختہ الٹ کیوں نہیں دیا؟ جگہ تو اللہ میاں آپ کی ہے نا، چوتھے خدا کی جگہ ہے، تو چوتھے خدا کی جگہ پر چوتھے خدا کے پہلے تین خدا آ کے بیٹھے۔ تو میں چوتھے خدا سے سوال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ بتائیے یہ جنہوں نے آپ کے حق کو غصب کر لیا اور آپ کی جگہ آ کے بیٹھ گئے، آپ نے ان کا تختہ پلٹ کیوں نہیں دیا؟ جبکہ یہ آخری دم تک آپ ہی کے محتاج رہے۔ ہائے 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 ہائے، خدا سلامت رکھے۔ آخری دم تک یہ آپ کے محتاج، تختہ پلٹ کیوں نہیں دیا؟ آواز آئے گی پروردگار کی، سنو ہم ہیں، یہ بنے ہوئے ہیں، اور بننے سے کوئی ہو نہیں جاتا۔ تم نے دیکھا نہیں یہ کچھ بھی بن جائے، مگر مشکل ہوگی تو انہیں ہماری بارگاہ میں آنا پڑے گا، اور جب ہم مشکل دور کر دیں گے تو ان کو اعلان کرنا پڑے گا، اے اللہ میاں آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک۔
सलावत पढ़े बर मोहब्बत बार। हैदरी या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये बने हुए, इनकी हैसियत क्या है? ये आज हैं कल नहीं रहेंगे। हम हैं, थे, रहेंगे। जब कोई नहीं था हम तब भी थे, जब कोई नहीं रहेगा हम तब भी रहेंगे। तो जो बना हुआ होता है वो आता है, बनता है, चला जाता है, मगर जो होता है वो रहता है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अब तो खुद तारीख के आईने में तलाश कर लीजिए, बहुत सारे आए, बने, गए, मगर जो होता है वो कल भी था। ये जिक्र हुसैन खुद गवाह है, ये गवाह नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, ये बताइए, शुहदाए राह खुदा जिंदा हैं कि नहीं? जिंदों की दलील क्या है? जो जिंदा होते हैं वो रिस्क के मोहताज होते हैं। कुरान में परवरदिगार कह रहा है हम शहीदान राह खुदा को रिस्क देते हैं, तो ये रिस्क का मिलना उनकी जिंदगी की अलामत है और दलील है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कौन है शहीद? किसे कहते हैं शहीद? दुनिया आवाज देती है अब शहीद है तो इन पर रोने की क्या जरूरत है, मातम करने की क्या जरूरत है? हमने कहा अच्छा, आप मुझे एक बात बता दीजिए, शहीदान राह खुदा है कौन? उनका जितने शुहदाए राह इस्लाम सब शहीदान राह खुदा। हमने कहा तो एक बात और बता दीजिए। मैंने माना जंगे बद्र के शहीद शुहदाए राह खुदा, जंगे उहद के शहीद शुहदाए राह खुदा। जियो भाई सुनिए, बड़ी फिक्री बात कर रहा हूं। जंगे खैबर, खंदक, उहद, सिफीन, जितनी जंगे हुई सबके शहीद शुहदाए राह खुदा। ये सब शहीदान राह इस्लाम हैं कि नहीं? हैं। आप कह रहे हैं हम भी मानने को तैयार हैं, मगर किसी शहीद की जिंदगी की कोई अलामत बताइए। ये सब राह खुदा के शहीद हैं और आप कह रहे हैं शहीद मरता नहीं, जिंदा रहता है। तो भाई जो जिंदा रहता है उसकी जिंदगी की अलामत भी तो चाहिए। तो किसी शहीद की जिंदगी की कोई अलामत दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते तो इसीलिए तो कहते हैं करबला से दूर रहिएगा, तो कभी मसला हल नहीं होगा। करबला के दामन में आइए, हमसे पूछिए, जो वाकई राह खुदा का शहीद होता है वो जिंदा होता है और जिंदगी की दलील देता है। इसीलिए हुसैन ने नोके नेज़ा पर जाकर कटे सर से कुरान पढ़ के अपनी जिंदगी की दलील दिया दुनिया को। देखो, जो जिंदा होता है वो जिंदगी की अलामतें भी रखता है, जिंदगी की दलील भी रखता है। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। हुसैन हैं, बने नहीं। और फरमाया आपने हुसैन हैं इमाम, बने नहीं हैं। बस मैं गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं, इसलिए कि वक्त हो गया मुकम्मल। 1 घंटा मेरी गुफ्तगू हो चुकी और बहुत सारी बातें रह गई। इंशाअल्लाह फिर कभी अर्ज करूंगा, मुझे माले मजलिस की तरफ आना है और मसाइब का हक अदा होना है। याद रखिए, मैंने यहीं से शुरू किया था और इसी मंजिल पर ले आया। अगर हुसैन से दूर हो जाओगे जिंदगी नहीं मिलेगी, और अगर जिंदगी चाहिए तो हुसैन के कदमों से वाबस्ता होना पड़ेगा। आइए करबला के दामन में हमारी ये बस्ती जो हैसी के नाम से मशहूर है, न जाने दुनिया में कितनी बस्तियां हैं जिसमें हजारों लोग आबाद होते हैं, मगर उन बस्तियों का कोई नाम भी नहीं जानता। मगर क्या वजह है कि दुनिया के हर गोशे में आप जाइए, अगर शहर गाजीपुर का नाम लीजिए तो लोग कहेंगे हाँ जानते हैं, यहाँ की बस्तियों का नाम लीजिए तो लोग कहेंगे हम जानते हैं। तो ये किस निस्बत से जानते हैं? सिर्फ हुसैन की निस्बत से जानते हैं, अहले बैत की निस्बत से जानते हैं। यहाँ मजलिस हुसैन होती है, यहाँ महफिल अरबाइल विला होती है, लिहाजा दुनिया जिक्र अहले बैत के तवस्सुत से हमें भी जानती है, हमारी बस्ती को भी जानती है। और यही वजह थी कि हुसैन मजलूम ने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि जब करबला में आए हैं
تو حسین نے کربلا میں آنے کے بعد زمین کربلا کا سودا کر کے پہلے کربلا کو اپنا بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو پتا تھا یہاں ہم شہید ہو جائیں گے تو ہماری بہن زینب یہیں آئے گی ماتم کرنے. یہاں انبیاء آئیں گے ماتم کریں گے، یہاں اوصیاء آئیں گے ماتم کرنے، یہاں شہداء آئیں گے ماتم کرنے، یہاں ہمارا غریب بیٹا سید سجاد آئے گا ماتم کرنے. لہذا حسین نے زمین کا سودا کر لیا اور کر کے بتا دیا حسین کا ماتم ہوتا ہے تو حسین کی زمین پر ہوتا ہے، حسین کی بستی میں ہوتا ہے. حسین نے پوری اس اجڑی ہوئی بستی کو اور علاقے کو اتنا بسا دیا کہ ساری کائنات آج کسی ملک اور کسی علاقے کو پہچانے یا نہ پہچانے مگر کربلا کو سب پہچانتے، سب پہچانتے ہیں کربلا. 40 کا موقع گزر گیا. عالم اسلام کے 2 عظیم ترین مرکز، ایک خانہ خدا، ایک مزار حسین. مگر آپ تاریخ میں پوچھئے خانہ خدا کی طرف بھی جانے والے جاتے ہیں مگر کتنے؟ 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ. اور جانے والے جاتے ہیں تو وہاں کے مسلمان حکومت کو یہ فکر رہتی ہے کہ آنے والے آئیں گے تو ہم ان کا انتظام کیسے کریں گے. جملہ دل میں پہنچے گا، آپ روئیں گے انشاءاللہ. اسلامی مملکت کو فکر رہتی ہے خدا کے مہمان ہیں حج کرنے والے، خدا کے مہمان آئیں گے تو ان کی ضیافت کیسے ہوگی، ان کو کہاں ٹھہرائیں گے، ان کو کیا کھلائیں گے، ان کا انتظام کیسے کریں گے. اور نہیں ہو پاتا انتظام. مگر کبھی آپ نے کسی میڈیا میں سنا کہ کربلا کی حکومت کو یہ فکر ہو، عراق کی گورنمنٹ کو یہ فکر ہو، کربلا کے رہنے والوں کو یہ احساس ہو رہا ہو کربین آ رہا ہے، لاکھ نہیں کروڑوں میں لوگ آئیں گے، میرے مولا کے مہمان آئیں گے، ان کی ضیافت کیسے ہوگی. قدم قدم پر دسترخوان سجا ہوا ہے، قدم قدم پر کوزہ آب لیے لوگ کھڑے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلایا جا رہا ہے. خدا کی قسم ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلایا جا رہا ہے رونے والوں. ہاں یقیناً جب کوئی پیاسا ہوتا ہے تو اس کی پیاس بجھتی ہے ٹھنڈے پانی سے، اور جب پیاس بجھتی ہے تو دل کو بڑا آرام ملتا ہے. شاید اسی لمحے کو حسین نے محسوس کر لیا تھا تو ایک جملہ کہا تھا، اے میرے لال سید سجاد، جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور شیعوں سے کہہ دینا کہ جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. حسین کی پیاس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے. کتنا غریب تھا میرا حسین. ارباب اعزاز، میرا مزاج ہے میں مصائب ذرا آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، بڑے سکون سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مصائب سننے کی چیز نہیں ہے، مصائب دل پہ چوٹ لگنے کی چیز ہے. اگر قلب پہ چوٹ لگے گی تو گریا تو خود بخود ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. حسین کتنا غریب ہے، حسین کتنا پیاسا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں ایک جملہ بتاؤں حسین کی پیاس کے لیے. روایتوں میں ملتا ہے حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر مقتل میں آیا، دشمن نے حملہ کیا، علی اکبر نے اس کو زیر کیا، زیر کرنے کے بعد واپس پلٹے. باپ نے گلے سے لگایا، گلے لگا کر پوچھا میرے لال کوئی خواہش تو نہیں ہے. علی اکبر نے ایک جملہ کہا کہ بابا ایک تمنا ہے. سوچے حسین کی غربت، حسین کی غربت سنیں آپ، پہنچے گی، دل پہ چوٹ لگے گی اور آپ روئیں گے انشاءاللہ. علی اکبر مقتل میں ہے، جوان بیٹا ہے، 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا، بوڑھا حسین ہے. بیٹا کوئی خواہش تو نہیں؟ کہاں بابا جان ایک خواہش ایک تمنا کا. کیا کہتے بابا جان پیاس سے جان پھکی جا رہی ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، بابا اگر ممکن ہو تو چند گھونٹ پانی کے دے دیجئے. اے بابا میں بہت پیاسا ہوں، اے بابا مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا سا پانی دے دیجئے. حسین پانی کہاں سے لاتے؟ حسین نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، کہتے ہیں میرے لال پانی ہوتا تو سکینہ الاتش کی صدائیں نہ بلند کرتے. میرے لال تمہیں کیسے بتاؤ، پانی ہوتا تو رباب کا شیر خوار علی اصغر گہوارے میں جا بلب نہ ہوتا. میرے لال پانی کیسے؟
اتنا سننا تھا۔ حسین مظلوم نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں بابا میں احساس دلا رہا ہوں نا حسین کی پیاس کا عالم، میں اس منزل پر آپ کو لا رہا ہوں، کتنا پیاسا تھا میرا حسین۔ حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے لال پانی تو نہیں ہے، ہاں ایک سبیل ہے، میں اپنی زبان تمہارے ہونٹوں میں دے دیتا ہوں، تمہارے دہن میں دے دیتا ہوں، میرے لال میری زبان لے لو، شاید سکون مل جائے۔ سکون کے لیے بوڑھے باپ نے جوان لال کے دہن میں اپنی زبان دی، اور دینے کے بعد زبان علی اکبر کی لی اپنے دہن میں، اور لینے کے بعد علی اکبر نے فوراً زبان کو کھینچ لیا، اور کھینچنے کے بعد ایک جملہ کہا، کہتے ہیں بابا آپ کے دہن میں مجھ سے زیادہ کانٹے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا حسین غریب کی پیاس کا، حسین کتنا پیاسا ہے، حسین کتنا پیاسا ہے ارباب اعزا۔ سنیں آپ انشاءاللہ حق گریہ ادا ہوگا اور پورا مجمع روئے گا۔ آج حسین غریب کے عزادار ہیں، سال بھر کے بعد یہ دن آتا ہے جب ہم اپنی بستی میں حسین مظلوم کی صف ازا اس بلند پیمانے پر بچھاتے ہیں، دور دراز سے مومنین آتے ہیں، سب فرش پہ آتے ہیں، کاہے کے لیے؟ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے، شہزادی کو پرسہ دینا ہے، تو پرسہ دینے کے لیے آپ اکٹھا ہو گئے۔ آج پرسے کا حق ادا ہوگا ارباب اعزا، اور پورا مجمع روئے گا، مگر آہستہ 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 میں حسین مظلوم کی غربت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سنیں، حسین علی اکبر بھی رخصت ہو گئے، قاسم بھی مر گئے، کوئی نہ رہا، اصحاب و انصار میں اکیلے رہ گئے، صدائے حلمن بلند کر چکے، جھولے سے علی اصغر بھی قربان ہو چکا، اب کوئی نہیں ہے، زہرا کا لال اکیلا رہ گیا، گھوڑے پر سوار ہوا، مقتل میں پہنچا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ فرزند زہرا نے زخموں پہ زخم کھانے کے باوجود وہ حملہ کیا کہ حملہ کرتے جاتے تھے اور کبھی فرات کا رخ کرتے تھے، عباس اٹھو اپنے آقا کی جنگ دیکھو، مقتل میں رخ کرتے تھے، علی اکبر اٹھو اپنے بابا کا حملہ دیکھو، اے میرے جانبازوں اٹھو، اے میرے شیروں اٹھو، دیکھو حسین کا حملہ، حسین حملہ کرتے جاتے، مگر کب تک؟ بھوکا حسین، پیاسا حسین، زخموں سے چور چور حسین کب تک حملہ کرتا؟ ایک مرتبہ چاروں طرف سے اشقیاء نے ہجوم کیا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، زمین کربلا پر جھکتا تھا، زمین سے پتھر اٹھاتا تھا، اور پتھر اٹھا اٹھا کر میرے مولا حسین کے بدن پر، اللہ اکبر، حسین غریب کے بدن پر پتھر برس رہے تھے، حسین گھوڑے پر جھوم رہا تھا، حسین گھوڑے پر جھوم رہا تھا۔ رونے والوں، میں کیسے آپ کے سامنے وہ منظر پیش کروں؟ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شقی نے ایسا وار کیا، حسین گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ سن لیا آپ نے؟ گھوڑے سے نیچے آ گیا؟ نہیں، نیچے نہیں آیا۔ راوی کہتا ہے جب حسین گھوڑے سے نیچے آیا تو نہ حسین کا بدن زین پہ تھا نہ زمین، نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ۔ میرے بچوں تمہیں احساس ہوا، یعنی اب فرزند زہرا گھوڑے پہ تو نہیں ہے، مگر جب گھوڑے پہ نہیں ہے تو زمین پہ آنا چاہیے نا۔ مگر راوی کہتا ہے حسین کا بدن زمین پہ نہیں آیا، کہاں تھا؟ ارے بدن پہ اتنے تیر چبھے ہوئے تھے کہ حسین کا بدن تیروں پر معلق۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ حسین کا بدن تیروں پہ معلق تھا۔ اب سنیں، حسین زمین پر آئے، تیروں پہ بدن معلق ہے۔ اسی اثنا میں راوی کہتا ہے کہ شمر ملعون اپنے ہاتھوں میں خنجر لے کر آگے بڑھا، خنجر لے کر آگے بڑھا۔ رونے والوں، راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شمر نے خنجر کو پتھر پہ مارا، پتھر پہ مارا، پتھر پہ مارا، نہیں سمجھے؟ ارے جب بھی کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو چھری کو چھری پر چلا کر تیز کیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے نہر کیا جا سکے، آسانی سے قربانی کی جا سکے۔ مگر شمر نے جب زہرا کے لال کا گلا کاٹا ہے نا تو پتھر پہ مار مار کے چھری کی دھار کو موڑا، ہائے ہائے، چھری کی دھار کو موڑا
اور کند خنجر کو لیا اور جب گلے پہ چلانا چاہا تو گلا نہیں کٹا. پھر راوی نے کہا اب ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھو, جہاں جہاں میرا جملہ جا رہا ہے, میری ماؤں میری بہنوں اب کلیجے پہ ہاتھ رکھو اور مصائب کے اس جملے کا استقبال کر لینا. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب گلا نہ کٹا تو شمر ملعون نے حسین کے گلے پر وار کرنا شروع کیا, مارنا شروع کیا. اسی خنجر سے مارتا جاتا تھا, مارتا جاتا تھا. ارے 12 مرتبہ یا 17 مرتبہ پہلے ضرب لگائی ہے. میں نہیں سمجھا جب گلا کاٹنا تھا تو ضرب کیوں لگائی. وہ تو زیارت ناحیہ میں ہمارے زمانہ کے امام نے آواز دے میرا سلام ہو جبتے مظلوم کو جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا. رونے والوں گردن پہ ہڈی ہوتی ہے, ہڈی کو بار بار کے پہلے توڑا, جب ہڈی ٹوٹ گئے تب چھری چلی, تب گلا کٹا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. ہو رہی ہے مجلس, ہو رہا ہے قضا. پہلے گلے کو مار مار کے توڑا, ہڈی کو توڑا گلے کی, پھر چھری چلایا, پھر گلا کٹا. پھر حسین کی بہن زینب نے آواز دی میرا ماجایا بھوکا ہے, میرا ماجایا پیاسا ہے, میرا ماجایا بے گناہ ہے. جزاکم اللہ. رونے والوں حسین رخصت ہو گئے, حسین رخصت ہو گئے. میں آ گیا اس منزل کی طرف جہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا. شبیہ تابوت برآمد ہونے والی ہے نا. صبح سے اب تک جو آ رہا تھا مجلس سنتا رہا, نوحہ خانی سنتا رہا, مگر اب تک بیٹھنے والوں کو انتظار ہے ابھی شبیہ تابوت آئے گی. یہ مجمع بیٹھا ہے تابوت کے احترام میں, تابوت کے استقبال میں. اسے تابوت کا استقبال کرنا ہے. جب تابوت آئے گا تو آپ نے دیکھا ہے جب تابوت آتا ہے تو بڑے احترام سے عزادار آگے بڑھتے ہیں, تابوت کو کاندھا دیتے ہیں, کاندھا دے کر عزت کے ساتھ تابوت کو لاتے ہیں, اور جتنے عزادار ہوتے ہیں وہ بڑھ کر بڑے احترام سے شبیہوں کو چومتے ہیں, اسے بوسہ دیتے ہیں. ہاں, بوسہ دینے والوں کس کا تابوت آئے گا پتا ہے؟ یہ تابوت ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کا آ رہا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا تابوت ہے. آپ کے رونے کے لیے میں بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, رونے والوں 11ویں امام کا تابوت ہے. 11ویں امام کا جب تابوت نکلے گا اور آپ روئیں گے, اور جب روئیں گے تو پرسہ دیں گے, مگر کسے پرسہ دیں گے؟ جب بھی کوئی شہید رخصت ہوتا ہے تو پرسہ اسے دیا جاتا ہے جو اس کا وارث ہوتا ہے. جب تک وارث نہیں ہوتا ہم پرسہ نہیں دیتے, مگر جیسے ہی وارث آ جاتا ہے ہم فوراً بڑھتے ہیں. کوئی ادھر سے آتا ہے, کوئی ادھر سے آتا ہے, اور وارث کو بڑھ کر پرسہ دیا جاتا ہے. ہاں, آج شبیہ تابوت امام حسن عسکری برآمد ہو رہا ہے. آپ روئیں گے اور روتے روتے آپ تلاش کریں گے نا ہمیں پرسہ دینا ہے, ہمیں پرسہ دینا ہے, ہمیں پرسہ. رونے والوں جب بھی پرسہ دینا تو یہ تصور کر لینا آج کسی اور کو پرسہ نہیں دینا ہے, ہمیں زمانے کے امام کو, ساکن غیبت کو, امام عصر کو, فرزند زہرا کو پرسہ دینا ہے. اور پرسہ ایسے دینا جو پرسے کا حق ہے. پتہ نہیں وہ کون عزادار ہے جس کے پہلو میں وام زمانہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. نہ جانے وہ کون محترم ماں بہن ہوگی جس کے پاس بس کا امام آیا ہوگا رومال لے کر, لاؤ میرے بابا کا پرسہ, میرے لال کا, میرے بابا کا پرسہ دینے والوں لاؤ اپنے آنسوؤں کو میرے حوالے کر دو. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں, امام رخصت ہو گئے. کہاں انتقال ہوا؟ سامرہ میں. گھر سے دور تھے, وطن سے دور تھے امام. ہاں, ایک پردیسی امام کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں اس غم کا احساس ہو سکتا ہے. 11ویں امام وطن سے دور تھے. کیسے شہید ہوئے؟ زہر حلاحل کا شکار ہوئے, زہر دیا گیا, رخصت ہو گئے. دل چاہتا ہے دست ادب جوڑ کر عرض کروں, یہ زمانے کے امام آپ کے بابا زہر سے شہید ضرور ہوئے,
مگر تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ کے بابا کے کلیجے کے 72 ٹکڑے گرے. حق ادا ہونا چاہیے نا گریے کا. حق ادا. ابھی دو دن پہلے آپ تابوت اٹھا کے بیٹھے ہیں, غم منا کے بیٹھے. کس کا؟ شہید زہر دغا امام حسن کا. روایت کہتی ہے کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا, میرا مولا بیٹھا, ایک مرتبہ جب امام نے اٹکی لی ہے تو دہن سے بدن کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرے, اور زینب نے یہ منظر دیکھ لیا. اے بھیا, تمہارے بدن سے بدن کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. مولا, آپ کے بابا رخصت ہو گئے. آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا کہ نہیں؟ اپنے بابا کو کفن پہنایا کہ نہیں؟ مولا یقیناً باعجاز ایک معصوم کو معصوم ہی تو غسل دیتا ہے, کوئی اور غسل نہیں دے سکتا. ایک معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ننھے منھے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے. خدا نہ کرے کہ کوئی یتیم ایسا ہو جو کم سنی کے عالم میں ہو اور باپ کا سایہ رخصت ہو. میں احساس دلاتا ہوں, میں مصائب نہیں پڑھتا, صرف دلوں کو جھنجھوڑتا ہوں. جتنا رونے کا حق ادا کر لیے گا. چھوٹا بچہ, کوئی معصوم بچہ سامنے کھڑا ہو اور اس کا بابا اس دنیا سے رخصت ہو جائے, ہر شخص دیکھتا ہے, افسوس کرتا ہے, گلے لگاتا ہے, دست شفقت پھیرتا ہے. بچہ اس قابل نہ تھا کہ یہ اپنے بابا کی شفقت سے محروم ہوتا, باپ کی شفقت سے محروم. بچوں پہ سب رحم کھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب ہمارے 11ویں امام رخصت ہوئے ہیں تو ہمارے وقت کے امام کی عمر کتنی تھی؟ 5 برس. روتے آؤ اور بابے اگر روتے آؤ. بس میں نے مجلس ختم کر دی. میں 11ویں امام کے مصائب کی منزل میں وہ شبیہ برآمد ہونے والی ہے. آخری منزل ہے, سن لو. 5 برس کی عمر, 5 برس کی عمر, ننھا معصوم بچہ, ننھا سا بچہ 5 برس کی عمر ہے. اور جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, جنازہ رکھا ہو تو لوگ روکتے ہیں, بچے ادھر نہ جاؤ, بیٹا ادھر نہ جاؤ, بیٹے قریب نہ جاؤ. اور اگر بچہ جانا بھی چاہتا ہے تو بڑے افراد ساتھ ساتھ جاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ ڈر جائے, بچہ سہم جائے, بچہ گھبرا جائے. ہائے رے ہمارے امام کی غربت. معصوم کو غسل و کفن فقط معصوم دے سکتا ہے. 5 برس کی سی عمر ہے. ارے جب امام رخصت ہو گئے, مجھے نہیں پتا کہ امام زمانہ نے کیسے غسل دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کیسے غسل دیا, مجھے نہیں پتا امام نے کیسے کفن پہنایا. میں تو بس اتنا جانتا ہوں, اے مولا جب آپ نے غسل دیا آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. ارے ایک بیٹا ہمیں کربلا میں نظر آ رہا, ہاتھ بنے ہوئے, باپ کا جنازہ, بیٹا فریاد کر رہا, اے پپی ابا. ارے جس کے باپ کا جنازہ سامنے ہو اس کے ہاتھ بنے, نہ غسل دے سکتا نہ کفن پہنا سکتا. واہ غربتا, واہ مصیبتا, انا للہ و انا الیہ راجعون.